بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون لیگ عمران خان کے ہاسپٹل جانے کی راہ میں دیوار بن کر کھڑی ہو گئی۔ ریویو پٹیشن داخل کر دی گئی۔ سپریم کورٹ کی توہین اور عوام کی دل شکنی کیا رنگ لائے گی؟ بین الاقوامی میڈیا نے عمران خان کی جیل سے ہاسپٹل منتقلی پر کیسے مضامین لکھے، کتنا اس کو کوریج دیا، اس کو دیکھ کر جرنیل حیران ہیں۔ اور ایک بڑے سینئر بیوروکریٹ نے اپنے ایک دوست سے کہا، یار یہ تو شیطان کی طرح مقبول ہے۔ بہت خوب۔ اور اسلام آباد میں ایک خاتون اپنی گاڑی میں گلاب کے پھول بھر کے لے آئی اور اس راہ میں لا کے بچھا دیے کہ اس راہ سے ابھی عمران خان آئے گا، وہ گزرے گا۔ ہاسپٹل کے لوگ، شفا ہاسپٹل کے لوگ خوش ہیں اور ہر ایک کہہ رہا ہے ہماری ڈیوٹی لگائیے آپ وہاں پر، ہم عمران خان کو دیکھیں گے۔ ان امور پہ تفصیل سے بات کریں گے، لیکن ایک بات میں پہلے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ ریویو پٹیشن کا پاس ہونا اتنا مشکل ہوگا جیسے ٹوتھ پیسٹ کی جو ٹیوب ہوتی ہے اس میں جب آپ دباتے ہیں اور پیسٹ نکلتا ہے تو پھر آپ وہ پیسٹ جو نکل گیا وہ واپس ٹیوب میں نہیں ڈال سکتے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اب یہ عمران خان کو جیل میں نہیں رکھ سکتے، اب یہ بات ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اور جو انہوں نے ریویو پٹیشن داخل کی ہے اس میں جو مریم کا کردار ہے اس پہ ابھی میں بات کرتا ہوں، لیکن یہ ان کے لیے بہت بڑی رسوائی کا باعث بنے گی جرنیلوں کے لیے۔ اچھا دیکھو ان کی پٹیشن کیا کہتی ہے، کس بیس پہ انہوں نے پٹیشن داخل کی ہے، ان کا موقف کیا ہے، اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے۔ وہ ترڑ جو جن کا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ دیکھیے یہ تو ایک مجرم ہیں اور ان کو آپ پرائیویٹ ہاسپٹل میں نہیں جانے دے سکتے، ان کا علاج جیل کے ہاسپٹل میں کیجئے یا جیل سے حکومت سے جو متعلق ہاسپٹلز ہیں وہاں بھیجیے جہاں ہمارا کنٹرول ہو۔ یہ اپنا کنٹرول کیوں رکھنا چاہتے ہیں؟ اس پہ ہم آپ سب غور کریں گے۔ نواز شریف صاحب تو پرائیویٹ ہاسپٹل میں جاتے رہے۔ نواز شریف 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ 300 ارب روپے کا گھپلہ کیا تھا انہوں نے۔ یہ چلے گئے لندن 4 ہفتے کی اجازت لے کر اور 4 سال کے بعد لوٹے تھے۔ اور ان کے بھائی نے گارنٹی دی تھی، جس کو عدالت نے بلا کے 4 سال میں کبھی یہ نہیں پوچھا کہ وہ تمہارا بھائی کدھر ہے، آؤ تمہیں جیل میں بند کریں، تم نے گارنٹی دی تھی۔ کچھ بھی نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پیچھے جرنیل کھڑے تھے۔ جس راہ سے چلوں تیرے در و بام ہی آئے۔ ہر جگہ جرنیلی پھر طاقت کا منبع نظر آتے ہیں۔ لندن پلان میں وہ باجوہ ہوں یا عاصم منیر ہوں، یہ جو کچھ طے کیا تھا اس کا سبب یہ ہوا کہ ایک مجرم جو 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر لکھ کے بھاگ گیا تھا، توہین عدالت کی اس نے، وہ جیل سے مفرور تھا، اس کو واپسی پہ فنگر پرنٹ کے لیے لوگوں کو بلا لیا گیا اور ان کا سارا کام ایئرپورٹ پہ خصوصی طور پہ کرایا گیا۔ یہ سارے حقائق ہیں، میں کچھ اور تفصیل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اچھا صاحب، کچھ قابل اعتماد دوستوں نے یہ بات بتائی کہ مریم نواز آج کل بہت الگ صبح، وہ جو بالکل ہی صبح کا وقت ہوتا ہے، صبح کاذب جس کو کہتے ہیں، اس وقت اٹھ کر اپنے طیارے میں، وہ جو انہوں نے خریدا ہے عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے 12 ارب کا، اس میں بیٹھ کے پنڈی چلی جاتی ہیں اور 10 بجے واپس آ جاتی ہیں۔ پنڈی کس سے ملنے جاتی ہیں؟ آپ کو جان لینا چاہیے۔ اچھا، سنا ہے کہ عاصم منیر کے فیصلوں پر مریم نواز بہت اثر انداز ہوتی ہیں، لیکن اب یہ جادو زیادہ دیر نہیں چلے گا۔ کیوں؟ پیچھے بیٹھے ہوئے جرنیل یہ سب جانتے ہیں، وہ سب دیکھ رہے ہیں۔ اب ان کو اپنی ذہانت سے کام لیتے ہوئے ان خاتون سے اپنا دامن چھڑا لینا چاہیے۔ اس طرح ان کا دامن چھوڑا جیسے کہ دامن چھوٹ گیا۔ ان کو اس پالیسی کو اختیار کرنا چاہیے، ورنہ
اس کے علاوہ تمام راستے بربادی کے راستے ہیں. دیکھیے عاصم منیر صاحب کے پاس یہ اب آخری چانس ہے کہ یہ چیلنجنگ حالات میں چیلنجنگ فیصلے کریں، برے حالات میں بڑے فیصلے کریں اور ایک لیڈر ہونے کا، ایک محب وطن ہونے کا ثبوت دیں. فیئر الیکشن کرائیں اور گھر چلے جائیں اور ساری زندگی جس راہ سے گزریں گے لوگ تمہیں سلام کریں گے کہ اس آدمی نے فیئر الیکشن کرا دیے تھے. اور اگرچہ خراب حالات میں ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا لیکن پھر بھی انہوں نے نیا پار لگانے میں ایک کردار ادا کیا تھا. اور اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو پھر یہ جس راہ سے بھی گزریں گے وہاں ڈیش 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 الفاظ سننے کو ملیں گے. اور اکثر ایسے لوگوں کا انجام جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کے بعد اداسی، تنہائی، رسوائی ہوتی ہے اور وہ تنہائی ان کو ڈس لے گی. یہ بیٹھے ہوں گے کہیں اکیلے ایک جام لے کر، وہ اس کے 2 شعر یاد آ رہے ہیں راحت اندوری کے کہ ان کی وہ صورتحال ہو جائے گی کہ میں اکیلا اداس بیٹھا تھا، میں اکیلا اداس بیٹھا تھا، شام نے قہقہے لگائے تھے، آج کانٹوں بھرا مقدر ہے، آج کانٹوں بھرا مقدر ہے. ہم نے گل بھی بہت کھلائے تھے. یہ جو گل کھلا رہے ہیں ان کو چاہیے کہ اب اس کو روک دیں، اس میں ان کی عزت ہے. میں ہمیشہ سے یہ چاہتا ہوں کہ ان کی عزت بچ جائے، ملک کا وقار بچ جائے، فوج کا وقار بچ جائے. لیکن اب جو سٹیپ اٹھایا ہے، اگر یہ کسی کے کہنے پہ، چاہے وہ مریم نواز ہو، شہباز شریف تو نہیں ہو سکتے اور کون ہو سکتا ہے، وہ ان کو رسوائی کے اتھاہ گہرائیوں میں لے جا کے پھینکے گا اگر انہوں نے اب یہ کوشش کی کہ نہیں ہم ان کا کہنا مان لیں. اچھا صاحب دیکھیے، موجودہ حالات میں اس سچویشن میں عمران خان سے محبت کرنے والوں کا لاہ عمل، ان کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے، اس پہ ذرا میں تفصیل سے آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں. تو اس کو ذرا آپ غور سے اپنے سامنے رکھیے گا. دیکھو، ہاسپٹل منتقلی کی مخالفت کر کے انہوں نے اپنے چہروں پہ ایک سیاہی ملی ہے اور آپ کی تحریک کو ایک جذبہ دیا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے. میں آپ سے اکثر یہ بات کہتا آیا ہوں کہ دیکھو، عوام اس وقت باہر نکلتی ہے جب عوام کو یہ احساس ہو کہ اس کے باہر نکلنے سے حالات بدل سکتے ہیں. یہ جو شفٹنگ ہوئی ہے نا جیل سے ہاسپٹل کی طرف، اس نے وہ لوگوں کو وہ احساس پیدا کیا ہے کہ ہاں اگر ہم باہر نکلیں گے تو حالات بدل سکتے ہیں. اس صورتحال کا عوام کی ذہنی سوچ کا آپ کو پورا احترام کرنا چاہیے، اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. کیوں؟ یہ موقع، یہ پریشر ہر وقت ڈیولپ نہیں ہوتا. قدرت نے آپ کے حق میں آپ کو ایک ایسے مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ آپ اس کا فائدہ اٹھائیں تو آپ اپنا مقصد حاصل کر سکتے ہیں. اوکے، لوک دیکھیے، میں لمبی بات کو مختصر کر کے کوشش کرتا ہوں آسان بنا کے کہ میں نے ایک لائن لکھی ہے تاکہ وہ کم وقت میں زیادہ آپ بات سمجھ جائیں کہ کیپ دا ہوپ الائیو اینڈ دا پریشر آن. کیپ دا ہوپ الائیو اینڈ دا پریشر آن. دیکھو، پہلے اس چیز کو ذرا سمجھو کہ امید پریشر کے بغیر ایک وشفل تھنکنگ ہوتی ہے، ایک صرف تمنا ہوتی ہے. امید اور اگر پریشر نہیں ہو تو ایک تمنا کے علاوہ کچھ نہیں ہوتی کہ آج پھر دل نے ایک تمنا کی، آج پھر دل کو ہم نے تو یہ تمنا ومنا نہیں ہونی چاہیے. اور پریشر بغیر امید کے ایک غصے کی سی کیفیت ہوتی ہے، تو اس سے بھی کچھ حاصل نہیں. لیکن جب امید اور پریشر دونوں مل جائیں، تو موومنٹ بنتی ہے. امید اور پریشر دونوں کو تمہیں قائم رکھنا ہے. ان لمحات میں، ان حالات میں امید اور پریشر دونوں کو آپ نے قائم رکھنا ہے. اور جو عوام کی امید بندھی ہے نا اس وقت، اس کو ٹوٹنے نہیں دینا ہے. پرو ایکٹیو رہنا ہے، بڑھ کر بات کرنی ہے، بڑھ کر آگے نکلنا ہے. ہوپ مسٹ واک، ہوپ مسٹ ٹاک، ہوپ مسٹ ڈیمانسٹریٹ پیسفلی.
ڈیمانسٹریٹ کرو لیکن پیسفلی. تو یہ کیفیت جو ہے جب تک تمہارے اندر رہے گی تم کامیابی کی طرف بڑھتے رہو گے. اور اگر یہ امید جو اب لوگوں میں پیدا ہوئی ہے، اگر ان کی سازش سے، چالاکیوں سے، کیونکہ وہ بہت چالاک ہیں، تمہیں انگیج کرتے ہیں، انگیجمنٹ میں مت آنا. سب سے اہم نسخہ یہ ہوتا ہے کہ جب دشمن ہو نا تو اس سے دوری اختیار کرتے ہیں اور دور سے بیٹھ کے اس کو آبزرو کرتے ہیں، نیگوسیشن میں نہ آنا. اچھا ٹائم زیادہ ہو گیا، میں کلوزنگ کی طرف چلتا ہوں. دیکھو 27 سپتمبر کا لانگ مارچ کا جو پروگرام ہے اس کو ختم نہیں ہونے دینا. یہ تم پر پریشر ڈالیں گے اس کو ختم کرانے کے لیے، اور وہ پریشر جب جب ڈالیں تم اس کو جو ہے کمیونیکیشن میں رکھنا اور پوری دنیا کے سامنے وہ ان کی جو دھمکیاں ہیں اور ان کے جو اقدامات ہیں ان کو سامنے لاتے رہنا. آپ کی تحریک کو ان کی دھمکیاں، ان کا پریشر جو ہے نا وہی کامیابی کی طرف لے کے جائے گا. تم جب کبھی پتنگ اڑاتے ہو تو پتنگ جو آسمان کی طرف بلندی پہ جاتی ہے اس کو کیا آسمان کھینچ رہا ہوتا ہے؟ نہ، آسمان نہیں کھینچتا ہے، اس کو ہوا پریشر دیتی ہے. ہوا جتنا پریشر دیتی ہے اتنا وہ اوپر جاتی رہتی ہے. تو یہ پریشر جو ہے نا یہ تحریکوں کو ختم نہیں کرتا بلکہ ان کے لیے اور نئے دروازے کھولتے ہیں. 27 سپتمبر کا لانگ مارچ کسی صورت کینسل نہیں کرنا. ہاں اگر عمران خان باہر آ جائیں اور وہ کہہ دیں کہ ہاں اس کو تم بند کر دو، اسی صورت میں ہو سکتا ہے، ورنہ اور کوئی دوسری صورتحال نہیں ہونی چاہیے. دیکھو اس وقت ان کی حالت، اور میں اس کو آسان بناؤں، وہ ایسے ہے کہ جیسے جیپ جو ایک دلدل میں پھنسی ہوئی ہے، وہ کوئی بھی گیئر ڈالے جتنا آگے جاتی ہے اس سے زیادہ پیچھے آ جاتی ہے. پھر ان کی صورتحال اس وقت وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا کیچ 22، ان کے وہ پڑا ہے. آپ یہ اس صورتحال سے فائدہ اٹھائیے کیونکہ یہ صورتحال آپ کی ذہانت سے کم اور ان کی غلطیوں سے زیادہ پیدا ہوئی ہے. میں اکثر آپ سے ایک بات کہتا ہوں، جرنیلوں سے جنگ مت کرنا، گن سے تم ان سے نہیں جیت سکتے، ان کے پاس بہت گن ہیں. تم ان کی غلطیوں کو سامنے لا کر جیتو گے. ابھی میں نے اس دن بھی کہا تھا یہ غلطی کی ہے نا، اب یہ غلطیاں کرتے رہیں گے. کیوں؟ ان کی سوچ جو ہے نا وہ ہوس اقتدار کی طرف ہے. اب اور بھی کچھ وجوہات ہیں جو مجھے یہاں پہ نہیں ڈسکس کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا. اور جو لوگ یہ کہتے تھے صاحب تم ایسے پروگرام کرتے رہتے ہو، تمہاری کوئی آواز سننے والا نہیں ہے، اور وہ اسٹیبلشمنٹ اتنی اسٹرانگ ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کو اب لاؤ، یہ گلیاں، یہ کوچے، یہ پھیلے ہوئے یہ جو پھول پتیاں، یہ ابھی سے لوگوں نے وہاں پھول لا کے رکھنے شروع کر دیے ویلکم کرنے کے لیے. یہ منظر دکھاؤ ان کو. دیکھو ایک آخری بات، اس وقت پاکستان کے پورے پاکستانیوں کے ذہن میں اور انٹرنیشنل میڈیا نے جس تفصیل سے ساری چیزیں بیان کی ہیں اس نے ذہنوں میں اب یہ سوال پیدا کر دیا ہے، عمران خان کی رہائی کے علاوہ کوئی دوسرا رستہ ممکن نہیں ہے پاکستان کے لیے. اب یہ نہیں ہے کہ عمران خان رہے گا یا نہیں رہے گا، اب سوال یہ ہے تم رہو گے یا جاؤ گے. تمہیں دونوں صورتوں میں جانا ہے، اس کے رہنے نہ رہنے کا سوال نہیں ہے. تم 100% جاؤ گے. عزت سے جاؤ گے تو کچھ ایسے کام کر لو، بے عزتی سے جاؤ گے تو جاؤ جا کے کہو کہ میں سندھ میں صوبے بناؤں گا. تم نے ایک بہت بڑی غلطی کی. میں صوبوں کے بھی حق میں ہوں، میں صدارتی نظام کے بھی حق میں ہوں، لیکن پہلے لوگوں کو ایجوکیٹ کرو. ان کے جو ایکسٹریمسٹ ہیں سندھ میں ان کو ایجوکیٹ کرو، ان کو بتاؤ بھائی یہ چیز ایسے ہی رہے گی. کوئی چیز، یہ کوئی آئینہ تھوڑی ہے کہ توڑ دیا آپ نے. یہ ریموٹ ہے نا، اس کو ایسا نہیں کہ آپ نے 2 ٹکڑے کر دیا. اس کا کر سکتے ہیں، صوبے کا نہیں توڑ سکتے. ہاں صوبے میں تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ چیز یہاں پر فنکشن کر رہی ہے، دوسرا بٹن یہاں پہ ہے، تیسرا بٹن، یہ ایک ہی اس میں ہے شیپ میں، یہ ایک ہی رہے گا، لیکن یہ یہاں فنکشن کرے گا، یہ یہاں فنکشن کرے گا. یہ اس قسم کی صورتحال ہے. آپ کو باقاعدہ ٹیچ کرتے ہیں. جب آپ اتنا بڑا اسٹیپ لیتے ہیں نا تو اس بدماشی کے انداز سے نہیں لیتے ہیں کہ اب ہم نے حکم کر دیا اب سب لوگ آ جائیں اور یہ تو ہونا ہی ہے. کیا مطلب ہے تمہارا؟ آئین میں کیا لکھا ہے؟ آؤ کرو، میں کہتا ہوں، لیکن آئین کے حساب سے کرو. لوگوں کا اعتماد جیت کے کرو. ان کو ناراض کر کے تم کرو گے
تو تم نہیں کر پاؤ گے، ایک بہت بڑا کیوس پیدا کرو گے۔ اچھا، آخر میں جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ایک بارگیننگ ہو گئی ہے اور ان کو اس لیے یہ کر رہے ہیں، اس لیے وہ کر رہے ہیں، نہیں نہیں، اس کی حالت عمران خان کی اتنی خراب ہو گئی تھی کہ تو 1 مہینہ پہلے ہی ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ یہ سب صورتحال روز بروز گرتی جائے گی، اتنی گر گئی تھی کہ اب یہ گھبرا گئے، یہ گھبرا کے لائے ہیں ان کو اس طرف، کیوں؟ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہ لیبل ان کے اوپر چلا جائے، اور وہ یہ چاہتی ہے مریم نواز کہ ان کے اوپر جاتا تو جائے۔ دیکھو، سیاست کے دل میں نا، سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا، وہ بات جو اس کو اقتدار میں رکھ سکے، عیاشی میں رکھ سکے، اس کے لیے جو بھی قربانی دینا پڑے وہ دے گی۔ اب تم سوچو کہ تمہیں کیا کرنا ہے، پاکستان کی بقا کیا ہے؟ تم عزت سے ایگزٹ لو، یہ تمہاری ذہانت پہ ہے، ورنہ اس دنیا میں کوئی ایگزٹ دیتا نہیں ہے۔ اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو برائے مہربانی اس کو شیئر کیجیے گا، مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا۔ ہمارا پیٹریون از آن، اگر آپ اور بہت سارے میرے ٹاپک سننا چاہتے ہیں تو وہاں تشریف لائیے، اس کے ممبر بنیے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔